جی السلام علیکم شاہ جی، جی کیا حال ہے؟ وعلیکم ٹھیک؟ السلام جی بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ بس شاہ جی یہ آرمی چیف صاحب نے امریکہ میں جو بات کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج کی تو میرے خیال میں تو سب سے گرم خبر ہی یہی ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں آخر کار وہ مان گئے ہیں. انہوں نے جو آپ کے کہہ لیجیے اسپیکولیشنس تھیں، جو رومرس تھیں، یعنی جتنی افواہیں تھیں، وہ انہوں نے ان کی اس بات سے وہ دم توڑ گئی ہیں کہ جی ان کو پھر 2-3 مہینے کے لیے، جس طرح ہو رہا تھا کہ جی مارچ تک جب تک الیکشنز نہیں ہوتے، وہ بھی رومرز تھیں کہ الیکشنز ہوں گے مارچ میں یا نہیں ہوں گے، کیونکہ عمران خان جس طرح سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی آپ الیکشنز کروائیں، تو یہ تھا جی کہ یہی آرمی چیف رہیں گے. لیکن ان کے اس بیان سے مقصد یہ ہے کہ تقریباً اب 2 مہینے سے کچھ کم ہی رہ گیا نا، 29 نومبر 2022، یعنی تقریباً وہی 2.25 مہینے رہ گئے ہیں نا، یہ ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ بات تو ان کی بڑی اچھی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب یعنی ادارے کے کسی بھی ہیڈ کو، یعنی میرٹ کی پالیسی جو ہے، اگر آپ نے اس پہ چلنا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے عمل درآمد خود بھی کہ کرنا جب چاہیے. ایک شخص کا ٹائم آ گیا، وہ سپر اینویشن ڈیٹ آ گئی، اس کو ریٹائر کر دینا چاہیے تاکہ نیچے آنے والوں کے لیے راستہ کھلا رہے. بالکل ٹھیک ہے، ہارڈ برن نہ ہو لوگوں کا. لیکن ہمارے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو یعنی جو میرٹ کو خراب کرتی ہیں، میرٹ کی دھجیاں بکھیرتی ہیں. بالکل اصل اینی ہو ان کی یہ جنرل صاحب کی ظاہر ہے، اور میں تو ان کو ایک اچھا جنرل سمجھتا ہوں. انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے جو اعلان کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ کلیئر ہو، ہو جائے، یہ کلیئر ہو کلیئر جائے، میسج ہو گیا. بالکل ہو جائے. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ تھوڑی سی مجھے شک میں ڈالتی ہے. اس پہ میں سوچتا ہوں، یعنی یہ پھر میرا اپنا تجزیہ آ جاتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے دور رہے گی. بالکل ٹھیک ہے، اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا پہلا تو ایک سیدھا یہی آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب تک فوج سیاست میں ملوث تھی، سیاست کر رہی تھی. اب یہ سوال جو ہے ریز ہوتا ہے. یہ جو کہہ لیجیے کہ ہمارے وہی ارباب اختیار ہیں، کیونکہ اوپر جو ہے نا آپ کی پالیٹکس، جو آپ کو عوام کو نظر آتی ہے نا، ہمیں وہ کچھ اور ہے. جو اوپر ہے، جو اقتدار کے ایوانوں میں ہے، وہ چیز ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ فوج سیاست سے دور رہے گی. بہت اچھا ہے. یہ تو فوج کو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، فوج کا یہ کام نہیں ہے. لیکن یہاں پہ وہی سوال پھر سے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ فوج اب تک سیاست کرتی رہی ہے، سیاست میں ملوث رہی ہے؟ دوسری بات کہ جنرل صاحب نے یہ بات تو کر دی فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. بات یہ ہے کہ آپ تو وہی 1.5-2 مہینے کے بعد چلے جائیں گے. کیا یہ پالیسی آنے والے جنرلز جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گے، اس پہ عمل درآمد کریں گے؟ مسئلہ تو یہ آ جاتا ہے نا کہ ایک آرمی چیف، ظاہر ہے انہوں نے کچھ سوچا، انہوں نے اپنے دور میں جو پالیسیز بناتے ہیں، جس طرح ہر ادارے میں ہوتا ہے عام طور پہ کہ ہیڈ جو ہے وہ کچھ پالیسی بناتا ہے، وہ دوسرا آتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے یا اس کو چینج کر دیتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب اس میں میرے خیال میں تو بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہے کہ آنے والے دور میں یا آنے والے جنرل جو ہیں، جو آرمی چیف ہوں گے، وہ کیا سوچ کے آئیں گے، بالکل وہ کیا کریں گے. کون ایکسپیکٹڈ آپ کا نیکسٹ؟ یہ میں اس پہ نہیں کوئی بات کروں گا. یہ جو جس نے آنا ہے نا، میرٹ پہ صرف ایک چیز میری ہوتی ہے کہ جو میرٹ کے مطابق ہو وہی کریں آپ. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے نا کہ ضیاء الحق صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ یعنی اوپر کے ان کے جو 4-5 جنرلز تھے ان کو ریٹائر کر کے ان کو لے کے آئے تھے آگے، انہوں نے گڑبڑ کی. اسی طرح ان کے بارے میں مشرف صاحب کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی چوائس تھے، لیکن جو جس نے چوز کیا وہ کام خراب ہو گیا. اللہ نہ کرے کہ آگے مستقبل میں ایسا ہو، میرٹ پہ ہو، جو بھی آئے میرٹ پہ آئے، تاکہ اس ملک کے اندر یہ جو آپ کی وہ اقربا پروری ہوتی ہے نا، یہ ختم ہو جائے. ہاں یہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اصل بات تو میرے خیال میں تو یہی ہے. آگے اس ملک میں یہاں پہ پولیٹیکل سائنس کے جو رولز کہتے ہیں نا جی، وہ اپلائی نہیں ہوتے پاکستان میں. اچھا، یہاں پہ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے. یہ تھوڑی سی پرابلم ہے پاکستان. اوکے، صحیح ہو گیا جی ٹھیک.
تو ابھی وہ میں ایک نوٹیفیکیشن بھی پڑھا تھا، کسی نے لگایا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو جب ایکسٹینشن دی تھی نا، تو ان کو یہی ایک کریڈٹ دیا تھا کہ یہ خطے کی سیکیورٹی کو بڑے مطلب ڈیپ نہیں اس میں کوئی یار اس میں کوئی شک نہیں ہے. آرمی جو ہے نا ہماری یہاں پہ دیکھو، ایک اسٹرانگ آرمی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ملک کے دفاع کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اس کے بارے میں جو مرضی کہیں جی آپ نے اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنا کچھ دیتے ہیں آرمی کو، مسئلہ یہ نہیں ہے. آرمی کے لیے ہم نہیں، ہم اپنے ڈیفنس کے لیے. آپ اسلحہ خریدنے پہ جو آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ زیادہ آپ کا اسلحہ خریدنے پہ ہے. بالکل. فوج کے اوپر تو وہی جو ان کے اوپر لگ رہا ہے، جو فوجیوں کا آپ تنخواہیں دیتے ہیں نا، تنخواہیں، کھانا پینا، ہم میڈیکل دیتے ہیں، مینٹیننس ان کا جو ہوتے ہیں میس کے بھی، وہ کہتے ہیں جی کہ فوجی جو ہیں وہ خود جوان میس کا خرچہ اٹھاتے ہیں. بالکل وہ خود دیتے ہیں، وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے. صرف آپ کا خرچہ جو ہے وہ ڈیفنس کی یعنی اسلحہ خریدنے پہ ہے. اس کے علاوہ آپ کا میرے خیال میں پاکستانی فوج کا اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا امریکن فوج کا ہوگا. بالکل. اس لیے اس بات کو بھی ایک کنٹروورسی بنانے والی بات ہوتی ہے جی کہ فوج کے اوپر اتنا خرچ دیا، فوج کے اوپر اتنا خرچ دیا. فوج کا جو بجٹ بھی ہے وہ ود ان لمٹس ہے، میرے خیال میں تو یہی ہے. اگر اس کے اوپر نہیں خرچ کرتے تو کسی اور جگہ خرچ کر دیں. نہیں، جو فوج کا ہے وہ فوج کو ملنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ کو اسٹرانگ ڈیفنس چاہیے آپ کے دونوں سائڈوں پہ، ایک طرف انڈیا ایک طرف افغانستان، دونوں طرف سے آپ کو خطرہ ہے نا. اس لیے یہ بات جو ہے نا کہ جی فوج کے اوپر اتنا ہو گیا اور اتنا ہو گیا، لیکن ہماری فوج بھی بالکل سارے مانتے ہیں پروفیشنل ہیں. بالکل پوری دنیا اکنالج کرتی ہے. ہاں بالکل. ایون آپ کی ISI کے بارے میں امریکن جو تھے وہ CIA والے وہ کہتے تھے دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے. بالکل. اگلے یہاں تک آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں. ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو. تو شاہ جی مریم صاحبہ تو پھر لندن فلائی کر گئی آج. یار کوئی کمنٹ دے دیں. او یار کمنٹ کیا بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے جانا ہی جانا تھا. اور ابا جان آئیں گے واپس. عمران خان نے جس طرح سے کہا ہے وہ سارا کچھ ان کا باہر ہے. یہ باہر گئی ہیں، ظاہر ہے اتنے عرصے سے یہ اسٹرگل کر رہی تھیں، اب جا کے کچھ عرصہ ایک آدھا مہینہ ریلیکس کریں گی، وہاں پہ پلان کریں گے، سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے. جو اسپیکولیشنز چل رہی ہیں، جو رومرز ہیں کہ جی یہ واپس آئیں گی تو نواز شریف ساتھ ہوں گے. بات یہ ہے کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ڈیل کے تحت آئے ہیں کہ ان کو ریسٹ نہیں کیا جائے گا. ان کو ریسٹ نہیں کیا جائے گا. اسی طرح نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے، اس لیے کہ ابھی تک جو نظر آتا ہے، جو پبلک کے مطابق جو عوامی رائے نظر آتی ہے وہ یہ کہ عمران خان جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے اور بات ہے، سنتے ضرور ہیں، اس کے جلسوں میں آتے ہیں. اور اوتھ بھی لیا انہوں نے ایسے کر کے. وہ اوتھ بھی وہ بس اس کو کنٹروورسی بنا رہے ہیں نا جی کہ وہ اس نے وہ ہٹلر کی طرح اس نے اوتھ لیا ہے جی ان سے. یار ایسی چیزیں جو ہے نا بڑی مائنر سی، بڑی میں تو ان کو پیٹی سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ایسے کر دیا اور ویسے کر دیا، ہٹلر کی طرح لے لیا. وہ یار ہٹلر یہ نہیں بن سکتے. وہ جرمنی کے جو حالات تھے، جو پاکستان کے حالات ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. دو جرمنی سے پہلے اس وقت کچھ اور چیز تھی. جو کچھ بھی اس نے ہٹلر نے کیا وہ یہاں پہ اب عمران خان وہ نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے. مریم صاحبہ پہ آتے ہیں. مریم صاحبہ چلی گئی ہیں اسی طرح جس طرح سے ڈیل کر کے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں. میرے اپنے اندازے کے مطابق، تجزیہ کہہ لیجیے، میرے اندازے کے مطابق میری رائے یہ ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب آئیں گے اس لیے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وڈے میاں صاحب کو لانا پڑے گا. اور امید یہی ہے کہ وہ اسی طرح سے جس طرح سے یہ آئے ہیں، آتے ساتھ ہی کورٹ میں درخواستیں جائیں گی، ان کے جتنی وہ سزائیں ہیں اول تو پہلے ہی وہ معطل ہو چکی ہوئی ہیں کافی ساری. تو جب یہ سارا کچھ ہوگا اس کے بعد آپ کے ملک کے حالات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، پھر پتہ لگے گا کہ آپ کی آنے والی پالیٹکس کیا کہتی ہے. ایون فیلڈ میں تو ان کو ویسے ہی انہوں نے ریلیکس کر دیا. ہاں جی، وہ سارے کے سارے آپ دیکھیے انہوں نے نیب لاز کو چینج کیا، ایون فیلڈ کا بھی وہ ظاہر ہے اسی کے تحت تھا نا. اب اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ جیسے بھی آپ اس کو مینوور کر رہے ہیں، مینوور کر کے آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے لے رہے ہیں. وہ چیزیں وہ بالکل سامنے آئیں گی. اب دیکھیے گا، میرا تو خیال یہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، پارٹی اور اسٹرانگ ہوگی، مقابلہ سخت ہوگا عمران کے ساتھ. ٹھیک ہے. جس طرح سے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، لوگ یعنی پارٹیز جو ہیں، جو مجھے نظر آتا ہے پھر یہی ہوگا کہ اسٹیبل
کوئی یہاں پہ پارلیمنٹ نہیں بنے گی، اس لیے کہ کل پرسوں کا بلاول کا جو انٹرویو تھا وہ اس نے کہا ہے، وہ باہر کے کسی فورن چینل کو اس نے دیا تھا، اس نے کہا ہے کہ جی آگے جو الیکشنز ہوں گے وہ ہم تمام پارٹیز انڈیویجولی علیحدہ علیحدہ لڑیں گے الیکشنز، تو جب سامنے آ جائیں گے الیکشن لڑیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو یہی ہے کہ یہ باہر گئی ہیں، یہ وہاں پہ جا کے آرام کریں گی، پھر وہاں پہ اسٹریٹجی بنے گی، بڑے میاں صاحب واپس آئیں گے، آ کے ان کا وہی جو کچھ پیچھے ہوتا آیا ہے وہ ہوگا، بیٹے ان کے وہیں پہ رہیں گے، میاں صاحب ہی آئیں گے۔ اچھا ہاں، اگر یعنی یہ پارٹی اقتدار میں آ گئی تو پھر ضرور آئیں گے ان کے میاں صاحب کے ساتھ جاتے، جس طرح حمزہ شہباز کو دیکھ لیجیے نا، سلمان کو دیکھ لیجیے کہ بیٹے جو ہیں وہ باہر رکھے ہوئے انہوں نے، سارا کچھ ان کا وہیں پہ ہے، یہاں پہ صرف ان کا اقتدار کا وہ ایک کہہ لیجیے جو لوگ کہتے ہیں عمران کو اقتدار کا نشہ ہے، وہ ان کو بھی تو ہے نا، بالکل، یہ 82 سے اقتدار میں ہے۔ مریم صاحبہ کو دیکھ لیں، وائس پریزیڈنٹ، چلو پی ایم ایل این کی تھی جو بھی ہے، لیکن کیا ان کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول دینا بنتا تھا؟ وہ نہیں بنتا۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ صرف اور صرف ان کا یہی ہوتا ہے کہ پروٹوکول لے رہے ہیں، پروٹوکول کے تحت چل رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہہ دیا کل پرسوں، جو کل بھی ہم نے بات کی تھی مفتاح اسماعیل نے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو، یعنی یہ جو 1% ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، جو حکمران طبقہ بن گیا ہوا ہے، وہ اپنی جو موج ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، وہیں کے وہیں، ہاں خراب ہی ہونے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، ابھی تھوڑی سی دیر پہلے یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے وہ کہ جی ڈالر تو آپ کا نیچے آ گیا، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں تو وہی ہیں نا، سبزیاں تو مہنگائی، یعنی پھل سبزیاں وہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں ایک آدھے مہینے کے بعد، اسی طرح ان کو عدالت سے ریلیف ملے گا، ان کے تمام جو کچھ بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن لڑیں کہ نہیں لڑیں گے، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے وہ میرا 47-48 کی ان کی پیدائش ہے، تو وہ 75 سال کے ہو گئے ہیں، ان کی صحت اب پتہ نہیں ایسی ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے ویسے نہیں لگ رہا کہ آئیں گے، وہ وجہ پتہ کیا ہے، کیونکہ وہ اندر کی کہانیاں ساری سمجھ گئے ہوئے ہیں، اب وہ بڑے ایکسپیرینس، نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، نہیں، مسئلہ یہی تو ہے کہ بس کنسلٹنسی کریں گے ان کے بچوں وہ کی، اور بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کو ہرانا ہے، ہاں ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے ان کا، اس کے لیے اس وقت آپ دیکھ لیجیے نا، ابھی بھی شہباز شریف صاحب ہیں، باقی ساری پارٹی یہیں پہ ہے نا، لیکن جو نواز شریف کا کردار ہوگا، جو ان کی شخصیت ہوگی، وہ پارٹی کے لیے اور مزید اس کو اسٹرانگ کرے گی۔ بالکل، یہ میرا خیال ہے، بس فزیکل آ کے بیٹھ جائیں، باقی وہ کر کچھ نہیں سکیں گے، یہ اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اتنے وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے شاہ جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ اوکے۔